السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ آپ اگر اللہ کے بازو بن جائیں تو پھر اللہ آپ کے بازو بن جاتا ہے۔ اس سے مراد بازو اصل بننا نہیں ہوتا، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کے دو احکامات ہیں، دو، ایک حکم ہے اللہ کی عبادت کرنا، اور دوسرا اس کا حکم ہے کہ ویلفیئر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں یہ دو اہم چیزیں ہیں۔ ویلفیئر، سورہ بقرہ کی آیت ابھی نیچے کوٹ کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پر پریکٹس کرتے ہیں، ہومیوپیتھک پریکٹس کرتے ہیں، تو کئی ایسے لوگ آتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ ویلفیئر سمجھتے ہوئے کئی چیزیں آپ ان کو فری کر دیتے ہیں، یا ان کا بوجھ، ان کی دوائی کا بوجھ آپ اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت والے دن روز محشر تو اچھا اجر دینا ہی دینا ہے، یہ انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ دنیاوی لحاظ سے بھی جو آپ کی اور ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی ساری چیزیں پوری کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ بازو بننا کا مقصد یہ کیا ہے کہ ظاہر آپ اپنے زور بازو سے کماتے ہیں اور کما کے گھر لے کے آتے ہیں، تو یہی چیزیں جب آپ ویلفیئر کریں گے اور پیسہ لوگوں پر خرچ کریں گے تو پھر آپ کمائیں گے کہاں سے؟ آپ اپنی ضروریات کہاں سے پوری کریں گے؟ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات پوری کر دیتا ہے، کس طرح بھی کرتا ہے وہ ایک الگ بات۔ تو ایک مذاقاً میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ مجھے اخبار جو ہے وہ فری مل جاتے، پڑھتا میں ایک آدمی ہوں میں نے، لیکن 2 3 4 بھی روزانہ کئی دفعہ پڑھ لیتا ہوں۔ اب اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا۔ ایک جیسا بھی آج کل بجٹ کی تقریر تھی، تو آج صبح میں نماز پڑھ کے بھی جب اڈے پہ گیا ہوں تو یہ دیکھ لیں گے کہ یہ ایک خبریں اخبار مفت ملا ہے، ایک یہ 92 مفت ملا ہے، ایک یہ نئی بات مفت ملا ہے، ایک یہ دنیا اخبار، اس میں دیکھیں جی انٹرنیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 3 منٹ سے زیادہ موبائل فون کال پر 1 روپیہ ٹیکس لگے گا، پہ گیا ٹیکس۔ یہ پاکستان اخبار ہے جی، اور یہ حریف ہے لاہور، یہ 2 لوکل اخبار، ایک ڈاک ہے اور یہ ایک جذبہ۔ اب میں اتنے پڑھتا نہیں ہوں، لیکن آج خصوصی طور پر جب مجھے انہوں نے کہا نا کہ اخبار لے لیں تو میں نے لے لیا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آج پورے، کیونکہ یہ بجٹ کی تقریر ہوتی ہے، یہ آپ کے پورے اس کے اوپر پورے سال میں آپ کے اوپر اس کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے، اس وجہ سے لے لیے۔ لیکن یقین مانے سارے مفت، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہے، مفت اخبار۔ اچھا، اب بندے کہتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، ناممکن۔ واقعی بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، جو آپ کامن سینس سوچتے ہیں وہی ہے، لیکن چلیں یہ جو جذبہ ہے، اور یہ جذبہ والا جو بندہ ہے یہ میرا پیشنٹ ہے، اب میں نام نہیں لیتا کیونکہ پرائیویسی ہوتی، تو اس نے مجھے وہ اخبار فری دی۔ یہ ڈاک والا جو ہے یہ میرا پیشنٹ ہے، اس نے مجھے اخبار فری دے دیا۔ میں نے ان سے دوائی کے پیسے نہیں لیے تھے۔ جب 2 3 دفعہ وہ میرے پاس آئے ہیں تو میں ویسے ہی کوشش کرتا ہوں کہ اس لیے نہیں کہ مجھے اخبار مفت دیں گے، لیکن میں نے ویسے ہی میں نے کہا یار کم پیسے کماتے ہیں، یا کام بیچارے افورڈ کرتے رہے۔ تو اسی طرح ایک ہمارے دوست ہیں وہاں پر ہاکر ہیں اڈے کے اوپر، وہ بھی میرے پیشنٹ ہیں، 3 ہو گئے، 3 پیشنٹ ہو گئے، 2 4 دوست ہیں۔ تو وہ جیسے ہی میں جاتا ہوں نا، مجھے کئی وہ ڈاکٹر صاحب یہ اخبار لے لیں گے، تو اگر میرا دل کرتا ہے پڑھنے کو تو میں لے لیتا ہوں، نہیں پڑھنے کو دل کرتا تو نہیں لیتا، ٹائم ہوتا تو لے لیتا ہوں، نہیں ٹائم ہوتا تو نہیں لیتا ہوں۔ کئی دفعہ لینے کے بعد وجود پڑھا نہیں جاتا، اور کئی دفعہ مجھے واقعی مجبوری تھا کہ نہیں یار آج اخبار دیکھنا چاہیے، ہر روز تو نہیں دیکھا جاتا۔ تو جس طرح آج کا بجٹ کا پروگرام ہوا ہے، اور اس میں یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں یہ بہت ساری چیزیں سامنے ہیں، تو یہ ایک اخبار جو ہے نا آپ کا ایک ریکارڈ بن جاتا ہے
اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے اور ہمارے کاموں کی ہوتی ہیں، جو پورا سال ہم اس کو ہمارا اس پر امپیکٹ پڑتا ہے، ہم متاثر ہوتے ہیں اس چیز سے، اس لیے یہ لے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، جو ساری بات کا لب لباب ہے وہ یہ کہ ہم کوشش کریں، میں بھی پیسے لیتا ہوں، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ویلفیئر کی جائے۔ اچھا، جب آپ ویلفیئر کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو پھر وہ جو آپ کے ذاتی کام ہے، ظاہر ہے آپ نے بجلی کا بل دینا، اگر بجلی لگی اس کا بل دینا ہی دینا، تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یا نہ، یا آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا آپ نے دوائیاں لے کے آنی ہیں، تو کہاں سے دینی ہے؟ ظاہر ہے جو آپ کو مائیں گے تو لیں گے۔ لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ ویلفیئر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی خاطر ویلفیئر کریں گے، تھوڑی بہت کرنی ہے، میں آپ کو زیادہ نہیں کہہ رہا، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو ایگزیکٹ میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں کے کام کرتے ہیں اور ان کی پرابلمس کو اپنی پرابلم سمجھتے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آج کے یہ دیکھ لیں تقریباً 8 اخبار ہیں، اس میں ظاہر ہے پیسہ خرچ کا ہونا تھا تو وہ آپ کے بچے۔ اب وہ بچے کیسے ہیں وہ میں نے بتا دیا ہے کہ چلیں، وہ آپ نے تو مریضوں کو کہیں دیکھا ہوگا، وہ آپ کے دوست ہیں، مریض ہیں، ایویں نہیں وہ کہ سڑک پہ جا رہے تو آپ کو مفت دے دیتے ہوں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دینے کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک وہ ہے، وہ آپ کے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں نہیں آ سکتا کہ وہ کیا طریقہ اڈاپٹ کرتا ہے، وہ اس کو ہی پتہ ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آج چلیں ایک غیر رسمی سی گپ شپ کے انداز میں، محبت بھرے انداز میں، پیار بھرے انداز میں، ناراض نہ ہوا کریں، غصہ نہ ہوا کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہر بات میں جھوٹ کہ جی اگلا بندہ جھوٹ ہی مار رہا ہے، جھوٹ بھائی، سچ بھی تو کوئی بندہ بول ہی سکتا ہے نا کبھی۔ تو اس پہ جناب آپ لوگوں سے تھوڑی سی گپ شپ لگانی تھی کہ ہمیں تھوڑا بہت ویلفیئر کرنی چاہیے، اور ہمیں کام جو بھی کریں اس کی نیت یہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی، اور ہم کوئی اچھے مسلمان نہیں ہیں، بہت بڑے مبلغ نہیں ہیں، کوئی بہت بڑے دائی نہیں ہیں، کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے، میں اپنی بارے میں بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور کوئی بہت اچھے بندے بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال نیت اچھی ہونی چاہیے، اور اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو جو غلطیاں کوتاہیاں ان کی معافی، اور اگر اچھی کوئی بات لگے تو ظاہر ہے اچھی بات کو آگے پہنچانا چاہیے۔ السلام علیکم۔